بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج اللہ کی دی ہوئی مہلت کے نتیجے میں رب کے حکم سے ہم آج سی آف کرنے جا رہے ہیں, گڈ بائی کہنے جا رہے ہیں مارچ کو. تو 23 مارچ سے لے کے آج ہم بات کریں گے 30 مارچ کی. تو یہ تو ہماری تاریخیں ہیں. اور اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ ریڈ گھنٹی کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اسے پش کر دیجئے. یہی وہ مدد ہے جو آپ میری کر سکتے ہیں, جو سیلف لیس محنت میں آپ لوگوں کے لیے کرتی ہوں. شاید اتنا تو میں ڈیزرو کرتی ہوں نا کہ آپ سبسکرائبر بن جائیے ہمارے. اور آپ کا فیڈ بیک میرے لیے میری لرننگ ہے. میں سیکھتی ہوں آپ کے فیڈ بیک سے. آپ کے کمنٹس مجھ تک پہنچتے ہیں. میں خود تو نہیں پڑھ پاتی, مجھ تک پہنچتے ضرور ہے اور ہمیں ان سے سیکھنے کو ملتا ہے. اس کے علاوہ یاد رکھیے کہ تنقید ضرور کیجیے لیکن احترام کے ساتھ. مجھے اپنی بہن سمجھیے, ماں سمجھیے, دوست سمجھیے, ایک رہنما کا, ایک گائیڈ کا رول سمجھیے. تو میرا خیال ہے جو بھی آپ مجھے رول اپنی زندگی میں دینا چاہیں گے, ان اینی وے رسپیکٹ میں آپ کی ڈیزرو کرتی ہوں. اور جن لوگوں نے اب تک جوائن کر چکے ہیں, سبسکرائب کر چکے ہیں, وہ میرے لیے میرے یوں سمجھے کہ بس جو ہے نا میرے دل کے مہمان ہیں. آپ لوگ جو ہیں خوش آمدید کہتی ہوں. آپ ہی لوگوں کے لیے مونولوگ بنایا جاتا ہے کیونکہ کچھ انفارمیشن جو آپ لوگوں کو ہمیں دینی ہوتی ہے, جو ہمارے پرانے سننے والے ہیں وہ اس کو بالکل اس پورشن کو سکپ کر سکتے ہیں اور آگے جا سکتے ہیں اپنے سٹارٹ کی طرف جو ہے. بعض لوگ آپ لوگوں کو, کیونکہ یہ تو پتہ ہے نیو جو میرے جوائن کرنے والے ہیں, سامیہ خان ہوں, چارٹ محدود سے علوم میرے اللہ نے مجھے دیے ہیں. اسٹرالوجی, ستاروں کا علم, نیمرولوجی, پامسٹری اینڈ کارڈس. یہ جو کارڈس ہیں یہ ٹیرو کارڈس نہیں ہیں, یہ ایک ایرانی علم ہے. اور ہر علم کی دلیل میرے پاس موجود ہے. اور یہی میرے پاس بہت بڑی سند ہے جو ہے کہ اگر میرے پاس دلیل ہے اپنی پریڈکشن کی, اپنی پیش گوئی کرتے ہوئے, تو اس کا مطلب ہے میں علم کی بات کر رہی ہوں. وہی, الہام, یہ پیغمبروں کی صفات میں سے ہیں. آج سے کیونکہ میرے پاس اتنی کمپلینٹس آتی ہیں اور اتنے بڑے ناموں کی آتی ہیں کہ جو بندہ, آپ لوگ میرے سے وعدہ کریں, مجھے بہت دکھ ہوگا کیونکہ شرک کے مرتکب آپ بھی ہوں گے. جو یاد رکھیں قسمت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں, ہم اس میں شرک کے زمرے میں جاتے ہیں. گائیڈ لائن لینا, اپنے بارے میں جان لینا, میں آپ لوگوں سے یہی کہتی ہوں کہ اپنی ڈیسٹینی کو ایک بار جان لینا کافی ہے. کیا آڈس ہیں, کیا پازیٹیو ہیں. آپ لوگوں کو کوئی بندہ اگر کہے کہ اتنے پیسے دو یہ عمل ہوگا اور یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی, بخدا میں آپ لوگوں کو کہوں وہ آپ کو لوٹنے کے چکر میں, اور وہ آپ کبھی ایمان کی کمزوری کا فائدہ اٹھائے گا اور آپ یاد رکھیے ایمان سے خارج کر دیے جائیں گے اوپر والے کی طرف سے. خدا کا واسطہ ہے, تقدیر کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں بدل سکتا. اس کا ستیہ ناش ضرور کیا جا سکتا ہے کیونکہ جو ابلیس کو دنیا میں چھوڑا گیا وہ اسی لیے چھوڑا گیا کہ کر بیڑا غرق لوگوں کا جو ہے. بیڑا غرق کسی کا کیا جا سکتا ہے. یاد رکھیے وقت سے پہلے کچھ نہیں ملے گا, نصیب سے زیادہ نہیں ملے گا. یہی کنٹینٹمنٹ میں آپ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کرتی ہوں اور یہی میں نے اسٹرالوجی کے علم سے بھی سیکھا ہے. اور جو لوگ اپنی پرسنل ریڈنگ کروانا چاہیں, صرف یہ نمبر کا جو میرے رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہوگا, اس کا ایک بھی ڈیجٹ دائیں سے بائیں نہ کیجیے گا. دیر سویر ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس نمبر پہ آپ محفوظ ہیں. نہ میں کسی ٹک ٹاک پہ ہوں, نہ میں کسی جگہ لوگوں سے چیٹ کرتی ہوں. مت بے وقوف بنیے. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ نمبر 2 کاموں میں ہم نمبر 1 قوم ہے, یہ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. تو پلیز جو ہے, ویسے بھی وہ وقت آ گیا ہے کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ ہم اینڈ آف ورلڈ کے اندر داخل ہو چکے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے اپنے قبلے درست کر لینے چاہیے. یہ جو لوگ نمبر 2 کاموں کے ذریعے دوسروں کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں, ان سے بھی درخواست ہے معافی نہیں ملے گی. تھوڑے سی دنیاوی فائدے کے لیے آپ اپنی آخرت, اپنی قبر کو گندا کرنے جا رہے ہیں.
اور یاد رکھیں وہاں کوئی بچانے والا نہیں آئے گا، وہاں پہ کوئی آپ کا یار دوست آپ کی سفارش کر کے آپ کو اس مصیبت سے نہیں نکال سکے گا۔ تو آج سے ہی اپنے قبلے درست کر لیجئے تاکہ اللہ کے پاس آپ کو جو ہے نا جا کے جو ہے ایک کھلے ضمیر کے ساتھ آپ رب کی عدالت میں کل کو پیش ہوں۔ یہ تو چھوٹی سی دنیا ہے، پلک جھپکنے کا سفر ہے۔ تو پلیز اپنے اپنے قبلے درست کر لیں، یہ بھی ہم نے ایک ریمائنڈر لگایا ہے۔ اور میں کسی جگہ چیٹ نہیں کرتی، تو کوئی میرے نام سے آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرے تو آپ کے پاس یہ نمبر موجود ہے، یہ وہ واحد نمبر ہے جو میرے اور آپ کے درمیان میں برج بن سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اب ہم چلتے ہیں بغیر تاخیر کیے 12 ستاروں کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا میسج اس میں انسٹور ہے۔ چلے جی چلتے ہیں، ملتے ہیں 12 ستاروں سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید، جی آیا نو۔ اب ہم آج اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم مارچ کو اینڈ کرنے جا رہے ہیں، یہ اللہ ہی کی دی ہوئی مہلت ہے۔ اپنے زون اے کو خوش آمدید کہتے ہیں، جن کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، کیونکہ ہم سٹارٹ کریں گے برج حمل یعنی برج ایری سے۔ اور انفارچونیٹلی اگر کسی کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام انگلش میں اے سے، آئی سے، یو، ای، ایل، وائی سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے اس الفابیٹ سے، تو بالکل برج ایریز کی جو روڈ میپ ہے، ایک جنرلائز جو انفارمیشن ہے، وہ آپ کا روڈ میپ کا تعین کرنے میں آپ لوگوں کی مدد کرے گی۔ تاریخیں نوٹ کر لیجئے۔ جو سب سے پہلے آپ کے لیے ایریز ہم کام کریں گے 23 سے میں شروع کروں گی، 23 مارچ سے، اور ہم اسے ختم کریں گے 30 مارچ پہ۔ اور انشاءاللہ پھر آپ کے پاس اگلے ہفتے اللہ ہمیں مہلت دے پھر آپ کے پاس حاضری جلدی دیں گے۔ تو سب سے پہلے تاریخیں کیسی رہیں گی ان کے اوپر کام کریں گے۔ 23، 24، 25 اینڈ 26 مارچ، اللہ کرے جو میرے پیارے ایریز ہیں ان کے رکے ہوئے کام ہونے چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی کی مدد سے ہو رہے ہوں آپ کے رکے ہوئے کام، تو یہاں پہ یہ ضرور نظر آتا ہے کہ رکے ہوئے کام میرے رب کے حکم سے آپ لوگوں کے ہونے چاہیے۔ بزنس ریلیٹڈ ہیں، کوئی ٹارگٹ ہے جہاں تک پہنچنا ہے، تو آپ نے اپنی کوشش کو بھرپور رکھنا ہے، کیونکہ کڈ بھی آنے والی جو 27 ہے اور 28 مارچ ہے، یہ سلائٹلی سلو ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی جو ہے آپ کی جو برین ڈیوائس ہے اس کے اندر ویسے تو 3 ستارے ایسے ہیں جن کی آپس میں ایک دوسرے سے بالکل نہیں بنتی، لیکن اس وقت وہ کوئی وہاں پہ کیوس نہیں کریٹ کر رہے، یہ ضرور کر رہے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ پہ ذرا سائلنٹ موڈ کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت شکر ہے کہ ذرا آئسولیٹڈ سا یہ ڈے ہے 27 اور 28 کے جو 2 دن ہیں مارچ کے، لیکن کوئی ایسی خدا نہ خواستہ کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے۔ جتنا درود شریف پڑھیں، کچھ بھی اللہ کا نام لے لیں، جس بھی مذہب میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، ہر مذہب میں اللہ پاک نے بچت کے راستے بتائے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی یہاں پہ کوئی بچت کا راستہ ہمیں نظر نہ آئے۔ 29 اور 30 مارچ یہاں سے ایک اچھے ویک کی بسم اللہ بھی ہونے جا رہی ہے، اور آگے آنے والے ڈیز بھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہے ایریز کہ میں بہت زیادہ، یہ میں آج آخری بار ہم یہاں پہ آج بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم مارچ کو کلوز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں ایک رولا ڈالتی رہی، اور یہ ٹائم شروع ہوا تھا 18 جولائی 2023 سے، اور یہ ختم ہوا ہے جا کے 12 جنوری 2025 کو، یہ ٹائم جو ہے ختم ہوا ہے۔ اور اس ٹائم آف فریم میں میرے ایریز بہت سارے کیوس سے گزر سکتے تھے، ایک رولر کوسٹر زندگی کی رہ سکتی تھی، کچھ چیزیں زندگی کی جو رائڈ ہے وہ بمپی ہو سکتی تھی۔
اس چیز کے امکانات یہاں پہ بہت زیادہ موجود تھے، اس چیز کے بہت زیادہ یہاں پہ ایک روشن امکانات اللہ نہ کرے تھے کہ کوئی کیوس ریلیشن شپ میں، ازدواجی زندگی میں، سوشل ریلیشنز میں میرے ایریز کو کہیں نہ کہیں کوئی ڈیمیج کر سکتا تھا، امکانات موجود تھے. تو ویسے تو آپ لوگوں کی بچت ہو گئی. پھر ستارے وہاں پہ اچھے انٹر ہوئے، لیکن آئی ڈونٹ نو ان کو کیا ہوا کہ 4 مارچ سے اور 16 مارچ سے ان دونوں ستاروں نے بھی ارتعاش پیدا کر کے ایک انتشار پیدا کرنے کی اللہ نہ کرے کوشش میں یہ لوگ کامیاب ہوئے ہوں. یہ جو 2 ستارے تھے پیسفل تھے، اچھے تھے، جس سے مجھے امید تھی کہ یہ میرے ایریز کو بھی کمپنسیٹ کریں گے، لیکن ایک دم سے 4 مارچ اور 16 مارچ سے یہ ایک کیوس میں چلے گئے. پھر یہاں پہ ایک ستارہ بہت مبارک والا انٹر ہوتا ہے 20 مارچ کو، جو کہ یہاں پہ ایسٹرولوجی کا جہاں سے نیا سال شروع ہوتا ہے. تو یہ یہاں پہ میرے آپ لوگوں کے ریلیشن شپ کو بچانے کی، اس کو بہتر کرنے کی، اس کو ہیل کرنے کی پوری کوشش کرے گا. یہ مجھے اللہ کے حکم سے امید ہے. 29 اور 30 یہ ڈیز بھی اس کے اندر سپورٹیو ہیں، اور اس کے بعد آنے والے دن بھی. اس کے بعد ایک ستارہ جو کہ یہاں پہ تشریف لے کے آیا تھا، یہ آیا تھا جی مئی 2024 یعنی لاسٹ ایئر، جس سے میں نے آپ کو کہنا شروع کیا وہ ایریز جو اندرون ملک یا بیرون ملک ہجرت کرنا چاہتے ہیں، یا من پسند تبادلہ یا پوسٹنگ لینا چاہتے ہیں، یا اچھے گھروں میں کوئی رشتہ داری کے خواہش مند ہیں، تو یہ ستارہ آپ لوگوں کی مدد کرے گا. یہاں تک کہ یہ ستارہ مددگار اور فیسیلیٹیٹ کرے گا رشتہ داریوں میں تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، چاہے سسرال ہے، چاہے آپ کے جو کوئی ایسے معاملات ہیں، خاندانی معاملات ہیں. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس ستارے نے یہاں آپ لوگوں کی بالکل مدد کرنی تھی. تو یہ ستارہ یہاں پہ آتا ہے جو کہ آپ لوگوں کی مدد کرے گا. اچھا، یہ ستارہ 10 اکتوبر سے سلو ہو گیا لاسٹ ایئر. اب یہ ستارہ 10 فیبروری سے بہت سالڈ ہو گیا، اور اس کا قیام یہاں جون تک ہے. تو آپ لوگ اس جو بھی معاملات میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے، ان معاملات میں یہاں تک کہ اگر کوئی کیسز ہیں ان کو ریزالو کرنے کی بھی آپ کی مدد کرے گا. مائگریٹ کرنا ہے اس میں آپ لوگوں کے لیے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. تبادلہ یا پوسٹنگ لینی ہے اس میں آپ لوگوں کے رستوں کو آسان کرے گا. تو یہاں پہ اس کا رول اس وقت جو ہے وہ خاصا کوپریٹو نظر آ رہا ہے. پھر ایک ستارہ جو کہ کبھی ایسا میری علمی ہسٹری میں نہیں ہوا، زندگی میں نہیں ہوا، کیونکہ میں مارچ کلوز کر رہی ہوں تو آج میں ساری وہ جو ہے نا پچھلی تاریخوں سے شروع کر رہی ہوں کہانی. کہ ایک ستارہ جی یہ پچھلے سال جب اس نے 4 نومبر کو یہاں سے ایگزٹ لیا اسی ہاؤس سے، جو کہ آپ کا فیملی ہاؤس ہے ایریز، جو آپ کا رولنگ لارڈ ہے، یعنی میرے ایریز کا حکمران ستارہ ہے یہ. تو اس وقت ہم نے بھی شکر ادا کیا کہ نکل گیا، ایگزٹ لے گیا. ایسا میری زندگی میں کبھی نہیں ہوا کہ 5 جنوری 2025 کو یہ الٹے قدموں چلتا ہوا دوبارہ اسی ہاؤس کے اندر آتا ہے. اور 5 جنوری سے 25 فیبروری تک یہ کوئی خطرناک ہو سکتا تھا. آپ کے ہوم لینڈ میں بد امنی پیدا کر سکتا تھا، آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں کیوس کریٹ کرا سکتا تھا، کچھ بھی ایسا کر سکتا تھا جس میں میرے ایریز کا ہوم لینڈ، میرے ایریز کے رشتے، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، ان رشتوں میں ڈسٹربنس آ سکتی تھی. ہوپفلی اللہ کرے ایسا کچھ بھی نہ ہوا ہو. یہاں پہ یہ 18 تک ابھی موجود ہے، لیکن ایٹ لیسٹ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ 60% جو ہے وہ یہ پرامن ہے، اور اسنا ورسٹ سچویشن نہیں ہے. 18 تک پھر بھی آپ لوگوں نے اپنا اسکرپٹ جو ہے اس ستارے کی موجودگی کے ہوتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنے ٹیمپرامنٹ پہ کنٹرول کرنا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کا ٹیمپرامنٹ کوئی ایروگینس یا کوئی غصہ جو ہے وہ رشتوں میں بدامنی نہ پھیلائے.
अच्छा, इसी तरह एरीज जो मुलाजमत में है, एरीज वो ज़रा सा केयरफुल रहें, वो एरीज जो मुलाजमत में है वो भी ज़रा केयरफुल रहें, और वो एरीज जो जिनकी खुदा ना खास्ता सेहत ख़राब है वो भी जो है यहाँ पे अपना ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पे जो सितारा है अपनी सेहत आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जॉब में आपने विजिलेंट रहना है, किसी को बैक स्टैबिंग का मौका ना मिले, किसी को मैनिपुलेट करने का आपको मौका ना मिले, आपको अपने अपने काम में इतना परफॉर्म करना है कि किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए कि आप जो है रिश्तों के आगे अकाउंटेबल हो सके। तो यहाँ पे अपना बहुत ध्यान रखिएगा। और ब्रेन एरिया के लिए तो वो आप लोगों को अभी तो सितारे मैं कह रही हूँ को ऐसा नहीं फैला रहे, लेकिन फिर भी आई थिंक उसी से दोस्ती करनी पड़ेगी हमें, जो कि हमारे नबी का फरमान है कि उसमें 99 बीमारियों की शिफा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तो ये कलमा आसमान का तोहफा, ये हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का बयान है कि उनका आसमान का तोहफा है। इसको पढ़िए, इसके सदके, इसको अगर आप काउंट करके पढ़ना चाहते हैं तो 313 यानी उर्दू में 313 बारी वन टाइम दुरूद शरीफ शुरू में पढ़ लीजिए, इब्राहिमी वन टाइम आखिर में। और जब आप इसको पढ़ लोगे तो आपने कहना है कि अल्लाह पाक इस कलमे के सदके मेरे दिमाग को, मेरे जिस्म को और मेरे दिल को ताकत दे दीजिए। ये मुश्किल लगे तो चलते फिरते अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहु अकबर इन दो अल्फाज को मिला के पढ़ते रहिए, अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहु अकबर, ताकि किसी जगह भी इब्लीस को मौका नहीं देना कि वो आपके मामलात को, आपकी ब्रेन डिवाइस में, आपके सीक्रेट एनिमीज वाले हाउस में, आपके होमलैंड में, आपके बहन भाई, आपके पेरेंट्स, इन रिश्ते, ये थोड़ा सा यहाँ पे सितारे थोड़े वीक हैं, आपको इसको मौका मिल सके कि ये अपनी जो है कार्रवाइयों में कामयाब हो सके। अब बारी आती है जी आसमानी जो दूसरा सितारा है, टॉरस यानी कि बुर्ज सौर, हमारे जोन ए का। और जिनके पास अनफॉर्चुनेटली अगर अपनी तारीख पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम उर्दू में बे से और इंग्लिश में बी से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो इस सितारे की यानी बुर्ज टॉरस की जर्नलाइज इंफॉर्मेशन मेरे टॉरियंस को बिल्कुल हेल्प करेगी। शुरू करते हैं जी, मार्च को हम क्लोज करने जा रहे हैं, 23 से शुरू करेंगे और 30 पे हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि 31 अगले उसमें आ रही है तो जी मार्च को मेरी तरफ से 30 को ही क्लोज हो जाएगा, 31 फर्स्ट उसमें अप्रैल में ऐड हो रही है। तो जी टॉरियंस, एक तो ये अल्लाह का शुक्र है कि 23 ऑफ मार्च से लेके 28 ऑफ मार्च तक, शुक्र है अल्लाह का, ये वाली जो तारीखें हैं हमारे टॉरियंस स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट कर रही हैं। हमारे वो टॉरियंस जो कि चाहते हैं कि ओवरसीज़ कहीं ट्रैवल करना, उनको भी सपोर्ट कर रही हैं। आपका कोई काम जिसमें डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हैं, अगर कोई ऐसा काम आपका होना है, उसमें भी आपको सपोर्ट कर रही हैं कोई करियर की कोई चीज़ साइन होनी है या कोई नया एडवेंचर किसी की मदद से आपके पास आना है, इसमें भी तारीखें आपको वो कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। और दोस्तियों में ज़रा सा मोहतात आपने चलना है टॉरियंस के, दोस्त भी एक नेमत होते हैं। लेकिन इस हफ्ते तो सितारे की पोजीशन ठीक है, मैं अदरवाइज आप लोगों को समझा रही हूँ। रोमांस एरिया में हाई होप्स नहीं रखनी, ओवर पोजेसिवनेस नहीं रखनी। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपको ब्रेकअप जैसी तकलीफ से गुजरना पड़े, तो आप लोगों ने यहाँ ज़रा सा मोहतात रहना है। अपने बच्चों की मामलात में टॉरियंस बिल्कुल गफलत नहीं करनी। आप तो वैसे ही बड़े प्यारे तरीके से बच्चों के लिए बड़ी ओवर केयरिंग माँ और बाप होते हैं इस वक्त अल्लाह ना करे कोई बच्चों की आजमाइश से अल्लाह दुश्मन को भी खैर ना गुजारे। दोस्तियां नेमत होती हैं, तो अगर इस वक्त कोशिश करें कि कुछ चीज़ अगर मिजाज को नागवार भी लगती है तो थोड़ा सा दरगुजर करें, इंशाल्लाह ताला जो है ये दिन भी आपके जो मुश्किल हैं गुजर जाएंगे। उसके अलावा ब्रेन एरिया पे एक अजीब से सितारे पार्टी करने पे लगे हुए हैं। हालांकि तीनों सितारे बहुत अच्छे हैं,
लेकिन क्योंकि अच्छे खासे पीसफुल खड़े थे, अल्लाह जाने इनको क्या हुआ, एक ने 4th ऑफ मार्च से, दूसरे ने 16th ऑफ मार्च से उल्टा चलना शुरू कर दिया। और उल्टा जब चलते हैं इर्तियाश पैदा होता है, इर्तियाश से क्या होता है कि दिमाग में इंतशार पैदा होने का इम्कान है। 29 और 30 ऑफ मार्च भी ज़रा सी स्लो डेट है यहाँ पे, लेकिन ये कामयाब इसलिए नहीं हो सकते और आपने होने ही नहीं देना इनको टॉरियंस कामयाब, क्योंकि एक बहुत प्यारा सितारा जिसकी वजह से हमारी एस्ट्रोलॉजी का नया साल शुरू होता है, वो यहाँ पे तशरीफ लाता है 20 ऑफ मार्च को। तो वो आके यहाँ पे उसको जो है एक पीसफुल करने की कोशिश करता है और आपके इन मामलाते ज़िंदगी में सपोर्टिव होता है। फिर अल्लाह करे कि 29 और 30 थोड़ी सी ज़रा संभल के गुजारनी है या बिजी रह के गुजारनी है, बहुत ज़्यादा अपने आप को किसी उसमें सिचुएशन में आपने नहीं लेके जाना। फिर मैं आगे देखती हूँ, एक सितारा जो है टॉरियंस आपके खाने माल में आया, इसकी एंट्री तो लास्ट ईयर हो गई थी, जो है 2024 मई में। तो अल्लाह करे मैं तब से कहती चली आ रही हूँ कि अपने वसाइल बढ़ाने के जायज़ और हर हलाल तरीके पे गौर करें। 10 अक्टूबर 2024 से ये ज़रा स्लो हो गया था, अभी 10 ऑफ फरवरी से ये 100% सॉलिड हो गया। तो टॉरियंस इस मुबारक मौके को आपने ज़ाया नहीं करना। कोई रिकवरी लेनी है, आपने कोई वरासती मसले को हल करना है, कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी है, तो इन सारे उस पे जो है आपने अपने आप को ज़रा अलर्ट रखना है और आपने यहाँ पे होशियार रहना है। अल्लाह के हुक्म से नज़र आता है कि चीज़ें आपकी अल्लाह के फजल से डन हो जाएंगी। उसके बाद एक सितारा जो टॉरियंस जो आपको ये भी मैंने कहना शुरू किया था, ये 5th ऑफ जनवरी से 25th ऑफ फरवरी तक आपके रिश्तों में मसाइल पैदा कर सकता था। ननिहाल, ददिहाल, खानदानी रिश्तेदारियां, ससुराली ताल्लुकात। दूसरा ये, मैं आप लोगों को बार बार कहती रही कि अगर आपने सफ़र करना है, ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो सदका दिए बगैर मेरे टॉरियन सफ़र ना करें। तो 25 ऑफ फरवरी से 60% ये पीसफुल हो गया, लेकिन क्योंकि अभी ये एग्जिट नहीं इसने लिया, तो हमें अभी भी केयरफुल चलना है टिल दी 18 ऑफ अप्रैल, क्योंकि इसकी पोजीशन वीक हुई हुई है। जब ये वीक होगा तो ये किसी भी वक्त किसी भी मामले में अपने गुस्से को निकाल सकता है, तो आपको प्रोवोक कर सकता है गुस्सा करने में, रिलेशंस को ऑफेंड करने में। तो आपने यहाँ पे मोहतात रहना है। उसके अलावा जो मैं आगे देखती हूँ मेरे टॉरियंस जो हैं, वो नज़र आता है कि वो तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया किन किन एरियाज़ में आपने टॉरियंस मोहतात रहना है। तो इस हफ्ते में जस्ट 29 और 30 ऑफ मार्च थोड़ी सी स्लो है, लेकिन अल्लाह ना करे नेगेटिव नहीं है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। जो दिन अच्छे हैं 23 ऑफ मार्च से 28 ऑफ मार्च तक अपने रुके हुए काम उसके लिए मेहनत करें। इस सितारे की जो ट्रेवल है, जर्नी है, इससे फ़ायदा उठाएं, ताकि ये वाले काम तो आपके हो ना, आगे फिर देखी जाएगी। तो रिश्तेदारियों में भी थोड़ा सा मोहतात, आपके सिबलिंग्स, आपका ससुराल, आपका ख़ानदान, वहाँ पे भी थोड़ा सा मोहतात। और अगर क्योंकि अभी भी स्ट्रैटेजी के साथ चलना है, मतलब अभी हम आपको ये नहीं कह सकते कि आप कंप्लीट सेफ जोन में हैं। अच्छा जी, ये है हमारे जोन ए का तीसरा सितारा जेमिनाई, यानी कि बुर्ज जौज़ा। अच्छा जी, बुर्ज जौज़ा जिनके पास अगर अपनी तारीख पैदाइश नहीं है, नए ज्वाइन करने वालों के लिए आप लोगों को बताना पड़ता है कि जिनके पास अपनी तारीख पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम उर्दू में सॉरी इंग्लिश में किंग वाला के और क्वीन वाला क्यू से अगर आपके नाम शुरू होते हो, तो भी ये सितारा जो है मेरे जेमिनाइज की मदद करेगा बहुक्म खुदा। जो इसकी जनरलाइज इंफॉर्मेशन है आपका रोड मैप डिसाइड करेगी। आज हम मार्च को क्लोज करने जा रहे हैं,
تو اللہ تعالیٰ امید ہے کہ سب کا مارچ اچھا کلوز ہو، بسم اللہ اپریل کی اچھی ہو۔ میں تو آپ لوگوں سے ایک ہی بات کہتی ہوں، ڈے ٹو ڈے جینا شروع کر دیں، زندگی آسان لگنی شروع ہو جائے گی۔ تو جی 23 24 یہ تو مجھے ڈر تھا کہ اللہ نہ کرے، میں نے جب لاسٹ ہاروسکوپ کو کلوز کیا تھا تو میں نے کہا تھا ہارر سکوپ نہ ہو جائے، یہ تاریخیں کوئی خطرے والی جو ہے نا، خطرے والی نہیں، کوئی خرچے کی انڈیکیشن دے رہی تھی۔ پہلے ہی ستارہ ایسا آپ کے خانہ مال میں، آپ کو یاد ہے کہ میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ یہاں پہ 5 جنوری 2025 سے 25 فیبروری 2025 تک آپ کا مال پانی کی طرح نکال سکتا تھا، امکانات موجود تھے۔ آپ کو پتہ ہے میں اس کو ہمیشہ امکانات کا علم کہتی ہوں، کیونکہ غیب کا علم صرف رب کی ذات کے پاس ہے۔ یہ کوئی مالی نقصان کرا سکتا تھا، کوئی اس طرح کے حالات سے آپ کو گزار سکتا تھا، اللہ کرے کہ اس کو آپ نے ڈیفیٹ دی ہو اور یہ کامیاب نہ ہو سکا ہو۔ تو اسی کا تھوڑا 23 مارچ 24 مارچ کچھ خرچے جو انوائنگ کبھی کبھی لگتے ہیں یا ناگزیر تھے بھرنے، تو یہ ذرا الارمنگ ڈیٹس تھی ریگارڈنگ فائنینسز۔ لیکن 25 مارچ سے لے کے پھر 30 مارچ تک الحمدللہ میرے جیمنائز کی جو پرواز ہے، جو جرنی ہے، وہ سیف ہے۔ جو ہمارے جیمنائز اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی، ہمارے وہ جیمنائز جنہوں نے اپنی کوئی ڈاکیومنٹ سے ریلیٹڈ کام ریزالو کرانے ہیں ان کے لیے بھی، ہمارے وہ جیمنائز جنہوں نے کوئی بزنس اپوائنٹمنٹ کو ڈن کرنا ہے ان کے لیے بھی، کوئی دوستوں کی مدد چاہیے وہاں سے بھی ستارہ پروٹیکٹیو ہے۔ تو شکر ہے کہ اس وقت جو ہے ان ایریاز میں اس وقت تو پرواز ٹھیک ہے ٹورینس، اور کام ہونے چاہیے۔ اب یہ جو رومانس ایریا ہے اس کو غور سے سن لیجئے گا، دوستیوں والا ایریا ہے، آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، یا آپ کے جو معاملات ہیں آپ کی جو بھی آپ کی انسان کی ذاتی زندگی کے حالات ہوتے ہیں، یہاں پہ ستارہ آتا ہے جی جیمنائز۔ ویسے تو اچھے ستارے آئے تو مجھے لگا کہ آپ کو پچھلی تکلیفیں بھول جائیں گی۔ اب پچھلی تکلیفوں کا جو ڈیوریشن تھا وہ یہ تھا، جولائی 2023 سے یہ ٹائم آف ہوا، لو بریک اپس، ایموشنلی آئسولیٹڈ ہونا، مطلب کچھ بھی اس طرح کے جو ایموشنلی ڈاؤن کر سکتا تھا یہ وقت، اپنے بچوں کی طرف سے آپ کو فکروں میں ڈال سکتا تھا، اور یہ ختم آپ کا پریکٹیکلی ہو گیا تھا میرے جیمنائز 12 جنوری 2025 کو یہ ختم ہو گیا۔ اچھا، کافی اچھی امید آئی، اچھے ستارے آ رہے تھے تو ہمیں لگا کمپنسیٹ کریں گے، لیکن انہوں نے الٹا چلنا شروع کر دیا، ریٹروگیشن میں چلے گئے۔ ایک گیا 4 مارچ، ایک گیا 16 مارچ، اور سٹل وہی سٹیٹس چل رہا ہے۔ لیکن 20 مارچ کو ایک اچھا ستارہ آتا ہے، ہوپ فلی اس کے آنے سے کچھ آپ کو ان سارے جو میں نے ہاؤسز گنوائے ہیں کچھ آپ کو بہتری محسوس ہوئی ہو۔ اللہ کرے کہ بہتری سے آپ لوگوں کو جو ہے کوئی فائدہ پہنچے اور آپ لوگ اپنے معاملات کو ریزالو کر سکیں۔ اس کے بعد جی اگلا ستارہ جیمنائز جس کی کہانی ہے، یہ پچھلے سال آیا تھا مئی کے اندر 2024 میں، جب میں نے کہنا شروع کیا کہ جیمنائز یہ کانفیڈنس ڈالے گا، جو اس نے پچھلے کچھ سالوں میں آپ کے کانفیڈنس کی ایسی تیسی پھیرنے کی اگر کوشش کی تھی۔ اس کے علاوہ یہ آپ کی ریلیشن شپ میں مبارک ستارہ ہے، آپ کی جو ہے الائنسز آپ کے بنا سکتا ہے، ورکنگ الائنسز آپ کے جو ہے سوشل الائنسز میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ ایک مبارک اس میں ٹائمنگز میں آیا، لیکن یہ اکتوبر میں پچھلے سال سلو ہو گیا۔ اب یہ 10 فیبروری سے پھر سالڈ ہو گیا ہے۔ تو اللہ کرے جیمنائز، جو اگر آپ نے اپنے رشتوں کو ریپیئر کرنا ہے، ازدواجی زندگی ہے، پارٹنرشپ ہے، یا نئے رشتے بنانے ہیں، یا شادی کی کرنے کا امکان ہے، چاہے من پسند شادی ہے، تو ٹائم بہت مبارک ہے۔
کوشش کیجئے کہ جون سے پہلے پہلے اس کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں، نکاح کریں، یا کوئی نئے ورکنگ الائنسز بنانا چاہتے ہیں تو بھی ٹائم یہاں پہ سیو ہے۔ باقی اپنے جیمنائز اپنے ہوم لینڈ میں بھی ذرا سا دھیان رکھنا ہے، وہاں پہ رشتوں کو جوڑنے میں آپ کو ذرا سا دماغی وائزلی پلے کرنا پڑے گا۔ اگر آپ وائزلی پلے نہیں کریں گے تو ان رشتوں کے اندر انتشار کا امکان موجود ہے، یعنی رشتے جو ہے وہ بریک بھی کر سکتے ہیں۔ تو اپنے ہوم لینڈ میں اپنے بہن بھائی، اپنے پیرنٹس، اس فرنٹ پہ جیمنائز تھوڑا سا وائزلی پلے کرنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ اگر کوئی جیمنائز اپنے گھر کا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس چیز کے لیے تیار رہیے کہ ہارڈ شپس آ سکتی ہیں۔ اگر تھوڑا ڈیلے کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے اس میں آپ ہی کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ تھا جی ہمارے جیمنائز کے اس ہفتے کے ستاروں کا حال۔ اب ہم کرتے ہیں ہمارے زون ایک کا چوتھا ستارہ ہے کینسر، یعنی کہ برج سرطان۔ جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش کسی بھی وجہ سے اگر نہیں ہے اور آپ کا نام جو ہے شروع ہوتا ہے انگلش میں ایچ سے اور اردو میں اے سے، اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو جو ہے یہ والا ستارہ فور شور آپ لوگوں کی مدد کرے گا، اور جو ہے اس کی جنرلائز انفارمیشن آپ لوگوں کی مدد کرے گی۔ جی کینسیرینز چلیں مل کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے سے سم اپ کر سکیں، مارچ کو گڈ بائی کہہ سکیں۔ 23 24 ویسے تو ریلیشن شپ ہاؤس میں ایک ستارہ بمپی ہے، انریلائبل ہے، انپریڈکٹیبل ہے، اور جب یہ آیا تھا نا کینسیرین 5 جنوری کو ریٹروگیشن کی حالت میں، مجھے آپ لوگوں کی سچ مچ فکر ہو گئی تھی، آپ کی صحت، آپ کا ٹیمپرامنٹ کینسیرینز، آپ کے تعلقات، چاہے وہ اسپاؤس کے ساتھ ہیں، چاہے وہ بزنس پارٹنر کے ساتھ ہیں، چاہے سوشل ریلیشنز ہیں، تو مجھے سچ مچ آپ لوگوں کی بہت فکر ہو گئی تھی۔ تو 25 فیبروری کو یہ تھوڑا پیسفل تو ہو گیا، لیکن ابھی یہاں سے اس نے ایگزٹ نہیں لیا تو ابھی یہاں یہ موجود ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ ذرا چیزوں کو یہاں سے پیسفلی گزارنا ہے تاکہ ہم اس برے ٹائم سے صحیح طریقے سے ایگزٹ لے سکیں۔ 25 26 کی جو 2 تاریخیں ہیں یہ تھوڑی سی ذرا ہمیں لگ رہی ہیں کہ خرچے والی ڈیٹس ہیں، تھوڑا آپ پہ خرچوں کا بوجھ آ سکتا ہے، تھوڑا اس پہ آپ پہ وہ مطلب یہاں پہ آپ کو ذرا سا محتاط رہنا ہے۔ 25 اور 26 کی جو 2 تاریخیں ہیں تو اپنا یہاں پہ اپنے ریگارڈنگ فائنینسز کینسیرینز تھوڑی اسٹریٹجی کے ساتھ، کہتے ہیں نا کہ خرچ کرنے سے تو قارون کے خزانے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر 27 سے لے کے میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ 1 اپریل تک کینسیرینز پھر آپ سیف ہو۔ یہ والا ٹائم جو ہے ہمارے کینسیرین اسٹوڈنٹس کو بھی سپورٹ کرے گا، آلدو کہ وہاں اس وقت ویک ستاروں کی گلیکسی ہے، 3 ایسے ستارے موجود ہیں جن کی ایک دوسرے کے ساتھ بن نہیں رہی ہے، لیکن کیونکہ یہ والی جو ہے ستارے کی جو اس وقت ڈائریکشن ہے یہ آپ کو اس وقت سیف رکھ رہی ہے، تو اگر اس وقت میں کوئی امپورٹنٹ ایگزام دینا ہے، رزلٹ آنا ہے، تو مجھے اللہ کے حکم سے امید ہے کہ آپ کے لیے بہتر خبر ہونی چاہیے۔ کوئی اوورسیز ٹریول کرنا ہے آپ سیف ہیں، کوئی ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ کام کرنا ہے، آلدو کہ ایک ستارہ ڈیلے والا ڈیلیما لے رہا ہے، جو کہ اگر کوئی بزنس ڈاکومنٹس ہیں یا کوئی لیگل ڈاکومنٹس ہیں، یہ ستارہ 16 مارچ سے مستقل ڈیلیز چیزوں میں اڑچنے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ 2 ستارے اتنے پازیٹیو آئے تھے اور اسی سے مجھے کینسیرین امید تھی کہ آپ کے پچھلے درد کا مداوع ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں نے کیریئر میں ایک مشکل، ایک ڈیڈ لاک والا ٹائم بھگتا ہے، جو کہ مارچ 2020 نہیں سوری جولائی 2023 کو یعنی 2023 کو یہ ٹائم شروع ہوا تھا، اور اب جا کے یہ ٹائم جو ہے ختم ہوا ہے، یہ کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ جا کے یہ ٹائم جو ہے ختم ہوتا ہے، جا کے قریب آ کے 12 جنوری
2025 میں. تو اس کے بعد امید تھی کہ یہ اچھے ستارے ایک ایک کر کے آ رہے ہیں تو کچھ کمپنسیٹ کریں گے، لیکن قدرت اس وقت جو ہے اس کا اپنا ہی نرالے رنگ چل رہے ہیں کہ 4 مارچ سے 4 مارچ سے 16 مارچ سے انہوں نے ارتعاش پیدا کر کے اس ہاؤس میں انتشار سا پیدا کیا ہوا ہے. پھر ایک ستارہ انٹر ہوتا ہے جس سے اسٹرالوجی کا نیا سال شروع ہوتا ہے، یعنی 20 مارچ. تو یہ ستارہ کچھ آ کے آپ کا غم غلط کرے گا، ان دونوں کو سمجھائے گا کہ بھی ایک حد تک ہی ڈیلے ہونا چاہیے، ایک حد تک ہی ایک انسان کی آزمائش ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ جس نے قدم رکھا ہے 20 مارچ کو، اور جہاں سے اسٹرالوجی کا نیا سال شروع ہوا ہے، یہیں سے پہلی پازیٹیو کرن آتی ہے آپ کے جو ہے بزنس ایریا میں. تو یہاں پہ اللہ کرے کہ یہ جو بزنس ایریا میں نئی روشنی نظر آ رہی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے ستاروں کے جو وہ ہیں سیاپے، ان کو یہ ختم کر دے گی. پھر ماشاءاللہ دعاؤں والا ہاؤس 10 فیبروری سے بہت سالڈ ہوا ہے. اور میں بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کینسیرین، اس وقت بیسٹ ویپن ہے آپ کا دعا، آپ کا ریلیجن. جس بھی ریلیجن میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس وقت اگر آپ جتنا دونوں جہان اللہ سے مانگیے، آسانیاں مانگیے، مجھے وہ روشنی اتنی قریب نظر آ رہی ہے کہ آپ کو اس ٹائم تک جب پہنچیں گے نا، آپ کو لگے گا کہ سب کچھ اللہ ویسے ویسے آسان کر رہا ہے جیسے آپ نے اس کی خواہش کی تھی. تو اللہ پاک یہاں پہ بھی آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. ایک ستارہ جو آپ کے لیے تھوڑا سا جو وہاں وارننگ کی زون کہنا چاہیے، سسرال ہے آپ کا، ننیحال ہے، ددیحال ہے، خاندان ہے، بہن بھائی ہیں، دفتری معاملات ہیں. کینسیرین ویجیلنٹ رہیے گا. کسی کو موقع نہیں ملنا چاہیے کہ آپ کے خلاف کوئی انکوائری، کوئی پنچایت لگانے کا، کوئی سچویشن آپ کے اگینسٹ مینوپولیٹ کرنے کا موقع آپ لوگوں نے نہیں دینا. کوشش کیجئے کنسیرین کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس میں گرے ایریا ہو، آپ کا کسی قانونی معاملات میں پھنسنے کا اندیشہ ہو. اگر کوئی ایسی سچویشن آئے بھی تو کوشش کیجئے کہ اسے آؤٹ آف کورٹ سیٹل کر لیجئے تاکہ آپ کو اس میں نہ جانا پڑے، کسی بھی مقدمے بازی میں میرے کینسیرینز کو الجھنا نہ پڑے. اپنا یہاں پہ آپ لوگوں نے بہت خیال رکھنا ہے، اپنے ڈاکومنٹس کو، اپنی چیزوں کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ رکھنا ہے تاکہ کسی کو موقع نہ ملے کہ جو ہے میرے کینسیرینز کو کسی مقدمے میں پھنسایا جائے، ان کی ساکھ کو ڈینٹ ڈالنے کی کوشش کی جائے، ان کو ایوی خواہ مخواہ مینٹلی طور پہ الجھا دیا جائے کہ تاکہ ان کی ورک پرفارمنسز کم ہو جائیں. تو بہترین ویپن ہے دعا کیجیے. یقین کریے آپ کی دعا اس وقت ٹاپو ٹاپ اوپر جائے گی اور آپ کے ذمے میں لگا کے جاؤں گی کہ آپ نے جب بھی اپنی دعا مانگنی ہے، آپ نے مجھ نہ چیز کا نام نہیں بھولنا. کیونکہ شاید میں یقین جانیے میری زندگی آپ ہی کی دعاؤں کے سہارے، اب ملاقات آپ سے جو ہو جاتی ہے نا، مجھے معجزہ لگتا ہے جب میں ہر ہفتے آپ لوگوں سے ملنے آ جاتی ہوں. آج طبیعت بہت مشکل سے میں کام کر رہی ہوں، لیکن میں کام ایمانداری سے کرتی ہوں. بہت مشکل سے آج میں کام کر رہی ہوں، لیکن دعا آپ ہی لوگوں کی ہے کہ بات کرنے کی ہمت میرا رب مجھے دے رہا ہے، میرا دماغ میرا ساتھ دے رہا ہے. تو اگر میں آپ کے لیے اتنی محنت سے کام کر رہی ہوں تو یہ ریڈ گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا. ادھر ہی کی ریڈ گھنٹی کا بٹن نظر آ رہا ہوگا تاکہ آپ ہمارے باضابطہ یوٹیوبر فیملی کے ہماری ممبر بن جائیے. آپ کی رائے میں ہمیشہ کہتی ہوں میرے لیے بہت مقدم ہے. آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ میرے لیے میری لرننگ ہے، ہم سیکھتے ہیں ان چیزوں سے. یہ جو میں اتنی تاریخیں پچھلی بھی بتا کے پچھلے سال کے حوالے بھی آپ سے دیتی ہوں تاکہ میں آپ کو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرتی ہوں کہ کیا میں کتنا پڑھ پائی ہوں ان چیزوں کو. تو یہ جو آپ کا فیڈ بیک ہے یہ میرے لیے میری لرننگ ہے. پھر بھی تنقید کیجئے، بالکل کیجئے، آپ کا حق بنتا ہے جو چیز آپ کو پسند نہ آئے، لیکن احترام کے ساتھ. بہن سمجھیے، ماں سمجھیے، دوست سمجھیے. تو عزت تو میں آپ سے ڈیزرو کرتی ہوں نا، میرا خیال ہے. تو یہ تھا جی اس ہفتے کے ستاروں کا حال. چلتے ہیں وداؤٹ اس کے
پانی کی بریک تو چھوٹی سی مجھے دے دیجیے، پانی پیوں گی اور زون بی کی طرف جائیں گے۔ درخواست آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ نے ریموٹ نہیں رکھنا، ابھی آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، تو ہوتی ہے ملاقات آپ سے زون بی میں۔ اسٹے ود اس، تھینک یو، خوش رہیے، سلامت رہیے۔